مسئلہ بڑا طویل چھڑ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں یہ مسئلہ آپ تک پہنچ جائے۔ چاند نعمت خدا کی ہے، ملکیت میرے، سورج نعمت خدا کی ہے، ملکیت میرے، زمین نعمت تخلیق خدا کی ہے، ملکیت میرے، آسمان نعمت خدا کی ہے، ملکیت میرے۔ دور نہ جائیں نا، میلاد میں اصلاح کا پہلو چھوڑ جائیں تو پھر اصلاح کرنی کب ہے؟ میلاد میں اصلاح نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ یہ جو آنکھ ہے یہ خدا کی نعمت ہے یا کوئی نہیں؟ اوڑی بول رہے ہو؟ انہیاں کڑو پوچھو جنہ کڑو کوئی نہیں بھئی آنکھ نعمت ہے یا کوئی نہ؟ تو وہ کہے گا جان بھر کی نعمتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف، تو کوثر نے انہیں بھی چھوڑا تو نہیں؟ کوثر تو بتا رہی ہے او مسلمان یہ جو تیری آنکھ ہے یہ نعمت خدا کی ہے، ملکیت یہ بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ یہ جو کان ہے یہ نعمت خدا کی ہے، ملکیت محمد مصطفیٰ کی۔ یہ جو تیری زبان ہے یہ بھی نعمت اور تخلیق خدا کی ہے، ملکیت یہ بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اب ایک جملہ سن لیں، وفادار اور غدار نوکر میں صرف ایک فرق ہوتا ہے۔ وفادار اور غدار نوکر میں آنکھوں میں فرق نہیں ہوتا، کانوں میں فرق نہیں ہوتا، چہرے میں فرق نہیں ہوتا۔ وفاداری اور غداری میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، جو اپنے مالک کے گن گائے وہ وفادار ہوتا ہے، اور جو مالک کو چھوڑ کے کسی اور طرف متوجہ ہو جائے وہ غدار ہوتا ہے۔ آنکھ مالکی ہے محمد کی، کان مالکی ہے محمد کی، زبان مالکی ہے محمد کی۔ ہاتھ باندھ کے میلاد کی محفل میں کہہ رہا ہوں ہماری آنکھیں غدار ہو چکی ہیں، ہمارے کان غدار ہو چکے ہیں، ہماری زبانیں غدار ہو چکی ہیں۔ مالکی مصطفیٰ کی ہیں، کن کسی اور کے گاتی ہیں، مالکی مصطفیٰ کی ہیں، دیکھتی مصطفیٰ کے منع کیے ہوئے چیزوں کی طرف ہیں۔ آج عہد کر کے جا میلاد کی محفل سے اٹھوں گا تو آنکھ جس کی مالکی ہے، ہائے ہائے ہائے، آنکھ جس کی ملکیت ہے اسی کو دیکھے گی، کان جس کی ملکیت ہے اسی کو سنے گا، زبان جس کی ملکیت ہے اسی کے گن گائے گی۔ یہ ساری کیا ہیں؟ نعمتیں خدا کی ہیں اور ملکیت میرے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے سن رہے، اتنا مشکل مسئلہ ہے لیکن آپ بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ پتہ چلا زمین و آسمان کی ہر نعمت تخلیق خدا کی ہے۔ آتیناک الکوثر، ملکیت میرے۔ پھر پہلی شرط تے پوری ہو گئی نا؟ پہلی شرط کی سی شہدہ حضور ایک دو شہید مالک نہیں، حضور اللہ دی ہر نعمت دے مالک نہیں، حضور اللہ کی۔ تو پہلی شرط پوری ہو گئی نا کہ حضور دو چار چیزوں کے مالک نہیں، اللہ نے الکوثر کہہ کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو جو تخلیق خدا کی ہے وہ ملکیت محمد مصطفیٰ۔ تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ کر لیں تو تھوڑا سا ایک تکڑا جملہ سامنے آ گیا، چھوڑ نہیں سکتا، مجبوری ہے، میں منصب سے غداری سمجھوں گا۔ اللہ نے کہہ دیا جو میری تخلیق ہے وہ مالکی میرے حبیب کی، جو میری تخلیق ہے وہ مالکی میرے۔ اب جو بدبخت کہتا ہے محمد ہمارے مالک و مختار نہیں، تم تو زیادہ سے زیادہ فتویٰ لگاؤ تو یہ کہتے ہو یہ بریلوی نہیں رہا، چشتی نہیں رہا، قادری نہیں رہا، نظامی نہیں رہا، حد کر دو تو سنی نہیں رہا، اس سے آگے تو تم نہیں جاتے۔ لیکن اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میری تخلیق ہے وہ مالکی مصطفیٰ کی ہے، جو میری تخلیق ہے وہ مالکی۔ تم تو یہی تک پہنچتے ہو کہ چشتی نہیں رہا، سنی نہیں رہا، جو حضور کو مالک و مختار نہیں سمجھتا، وہ قادری نہیں رہا، سنی نہیں رہا۔ حد کرو گے تو کہو گے، اگر سختی ہو باب رضوی والی تو کہہ دو گے کہ مسلمان نہیں رہا، اس سے آگے تو کوئی نہیں جاتے۔ لیکن قرآن نے تو عجیب فیصلہ کر دیا ہے، قرآن کہتا ہے جو محمد کو مالک نہ سمجھے وہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں رہا، وہ اپنا کوئی اور خالق ڈھونڈے،
وہ اپنا کوئی اور خالق ڈھونڈے، کیونکہ خالق اعلان کر رہا ہے جو جو تخلیق خدا کی ہے وہ مالکی محمد مصطفیٰ۔ تو پہلی شرط ذہن میں آ گئی، حضور ہر شے کے۔ اب دوسری شرط کیا تھی؟ چابیاں بھی بھول گئے ہو کہ تھک گئے؟ تھک گئے ہو تم ہی چھٹ دینا، بھول گئے ہو تو کو میرا حقی کو نہیں بنتا بیان۔ علامہ فاروقی کو یاد ہے، اس کو میں ساتھ لے کے چلا جاؤں گا۔ تو اڈے کو جڑا میں وقت کیتا ہے ان سنان واسطے تو نہیں کیتا بھئی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ آپ بول کے مجھے بتائیں، آپ کو سمجھ آ رہی؟ چابیاں بھی میں نے قرآن سے دکھایا، میرا نبی ہر شے کا۔ اب سنو قرآن اور حدیث سے سنو، میرے نبی کے پاس ہر چیز کی چابیاں بھی ہیں۔ اٹھاؤ سیاستہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ جو سنیوں کا مذہب ہے، یہ شعروں کا مذہب ہے، کہانیوں کا مذہب ہے، روایتوں کا مذہب ہے، میں قرآن اور حدیث سے ادھر ادھر جاؤں، جو چور کی سزا میری سزا۔ میرے نبی نے اعلان کیا، بخاری کا اوتی تو مفاتیحا خزائن دنیا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اس دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، خزائن جمع ہے، مضاف ہو رہی ہے دنیا کی طرف۔ مولوی بیٹھا ہے تو مزہ لے، جب جمع مضاف ہو معنی جزئیت کا نہیں دیتی، معنی کلیت کا دیتی ہے۔ اسی لیے ہم انتہبتا اعمالکم کہتے ہیں۔ اگر حضور کی گستاخی کر دی تو صرف روزے ضائع نہیں ہوں گے، صرف حج ضائع نہیں ہوگی، جتنے بھی عمل کیے ہیں کلی طور پہ ضائع ہو جائے۔ جب جمع مضاف ہو تو معنی جزئیت کا نہیں ہوتا، معنی کلیت کا ہوتا۔ اوتی تو مفاتیحا خزائن دنیا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی اللہ کہتا ہے دنیا کے جتنے بھی خزانے اللہ نے بنا۔ حضور فرماتے ہیں جتنے بھی خزانے، کوئی خزانہ درمیان میں سے نکلا نہیں، کلی طور پر جتنے بھی خزانے ہیں۔ اور سنی مسلمانوں دھیان سے سنو اپنے عقیدہ اور حضور کا قصیدہ۔ حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیحا خزائن دنیا، اس دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، ہر خزانہ بنایا خدا نے ہے، چابی ہر خزانے کی رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ چابی ہر خزانے کی، چابی ہر خزانے کی اللہ نے میرے نبی کو عطا کی۔ میرا ذہن رکتا ہے، آپ کا ذہن رکتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے دنیا کے خزانے، یہ تو ہو گئے، ہم تو آپ کو سب خزانوں کا مالک سمجھتے، اگلے جہان کی باتوں کا بھی مالک آپ ہی ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک عالم کے لیے نہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے نبی نے کرم کیا، مہربانی فرمائی، فرمایا گھبرا نہیں ہو میرے امتی، سن اوتی تو مفاتیح خزائن دنیا، دنیا کے خزانوں کی چابیاں تو میرے پاس ہیں، رک نہ جا، آگے بھی پڑھ۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا وَإِلَيَّ وَإِلَيَّ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ۔ اور جس جنت کے پیچھے سارے مر رہے ہیں، مولوی بھی، پیر بھی، امیر بھی، وزیر بھی، شیخ الحدیث بھی، شیخ القرآن بھی، فقیر بھی، وہ جنت جو اتنی بڑی نعمت ہے، حضور فرماتے ہیں بنائی وہ بھی خدا نے ہے، چابیاں جنت کی بھی رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا۔ چابیاں جنت کی بھی حضور کے پاس۔ اور اس حدیث کا ایک لفظ ہے، اس پر بحث نہ کریں تو پورا مزہ نہیں آتا۔ حضور کا فرمان ہے وَإِلَيَّ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں اور میرے لیے یہ کوئی فخر کی بات بھی نہیں۔ اور میرے سنگیوں ساڑھے کولتے ہونڈا نوی دی چابی ہوئے اسی بندیاں نہ سلام نہ لیں، میں نوی ہونڈا دی چابی میرے کولے، اسلام آباد کوٹھی دی چابی ہوئے ساڑھی برتن بندیاں نہ چھوٹ جاندی ہے کہ نہیں ایڈی کوٹھی دی چابی میرے کولے، ہم ہونڈا کی چابی نہیں ہضم کر سکتے، ہم گاڑی کی چابی نہیں ہضم کر سکتے۔ دیکھ نبی کا حوصلہ، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں، اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، لا فخرہ، فرمایا یہ میرے لیے فخر کی۔ ان پنجابی چاہیے تھا مطلب ہے میرے واسطے ایڈی وڈی گل بھی کہیں نہیں، میرے واسطے ایڈی وڈی، بندیاں واسطے تے وڈی گل ہے نا جنت جانا،
حضور فرماتے ہیں جنت دیاں کنیاں دا میں مالک ہوں تے میرے واسطے اے بھی ایڈی گل ایڈی فخر دی گل علامہ علی قاری نے موتی بکھیر دی ہے. فرماتے اس کا مطلب یہ ہے لا فخر لی کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چابیاں حضور کے پاس ہیں, یہ تو جنت کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس کی چابیاں محمد نے قبول فرما لی. یہ تو جنت کے لیے فخر کی بات, جنت کے لیے فخر کی بات ہے. اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ جو کہتے تھے نا ہم کون ہیں, نبیوں دا گزارا نہیں ہونا, اس پر بھی حدیث پیش کر دوں. سرکار نے فرمایا انا امام الانبیاء, انا امام الانبیاء ولا فخر, میں سارے نبیوں کا امام ہوں تے میرے واسطے ایڈی گل بھی کہیں. آج تو محلے دا امام نہیں کھڑون دیندہ, آدھا میں بھی تے کوئی اور بھی شہر دا امام نہیں کھڑون دیندہ, مسجد نبوی دا یا مکہ شریف دا امام بامے بعد عقیدہ ناکڑ انہا چوی بڑی ہے, ٹیل بڑا ہے انہا چوی طاقت بڑی ہے. ہم مسجد حرام کے امام ہیں جیسے بھی ہیں, بہرحال آج عام امام نہیں کھڑا ہونے دیتا. رسول کہتے ہیں انا امام الانبیاء, میں ابراہیم کا بھی امام, میں نوح علیہ السلام کا بھی امام, میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی امام, میں باپ آدم کا بھی امام, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امام. ولا فخرہ, اور میرے لیے فخر کی بات کوئی نہیں. یہاں بھی وہی توجیہ ہے, فرمایا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ حضور نبیوں کے امام ہیں, یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہیں محمد جیسا اللہ نے امام عطا فرمایا. اس پہ بیٹھے رہے رات ہو جائے, لیکن میرا وقت مکمل ہو گیا ہے اور جلوس کی تیاری ہے, میں زیادہ نہیں لینا چاہتا, بس اشارے کرتا جا رہا ہوں. پہلی بات کلیئر ہو گئی, میرا نبی اللہ کی عطا سے ہر شے کا. دوسری بات بھی کلیئر ہو گئی, اس جہان کے خزانوں کی چابیاں بھی حضور کے, اس جہان کی چابیاں بھی حضور کے. آخری بات بڑی ضروری تھی, کیا تھی؟ دینے کی, ماشاءاللہ دینے کی. الحمدللہ آپ یاد کر کے بیٹھے, میرے لیے یہی حوصلہ کافی ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا اور آپ یاد کر کے بیٹھے. تیسری شرط کیا ہے؟ دینے کی, دینے کی. اب سننا چاہتے ہو قرآن, سننا چاہتے ہو نبی کا فرمان, اس بات پر کہ میرے نبی کی دینے کی عادت کیسی ہے, دینے کی عادت کیسی ہے. توجہ کریں تو یہ جملہ آپ کو ہمیشہ کے لیے کافی و وافی ہو جائے گا. آؤ پوچھتے ہیں قرآن سے, قرآن بتا میرے نبی کی دینے کی عادت کیسی ہے. تو قرآن کہتا ہے اما السائلہ, آئے ہائے ہائے, اما السائلہ فلا تنہر. دنیا کے ہر دینے والے کی عادت ہوتی ہے, کبھی دیتا ہے کبھی ٹال دیتا ہے, کبھی جھڑک دیتا ہے کبھی دیتا ہے, کبھی ٹال دیتا ہے کبھی جھڑک دیتا ہے. اکیلا محمد ایسا دینے والا ہے جو جھڑکتا اور ٹالتا نہیں, ہر حال میں عطا فرما دیتا. ہر حال میں میرا نبی دیتا ہے. میرا نبی ہر کسی کو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب جو روٹی لینے آئے اسے دینا, جو علم لینے آئے اسے نہیں دینا, یا جو آنکھ لینے آئے اسے دینا, جو آخرت لینے آئے اسے نہیں دینا. اما السائلہ, حبیب جو بھی تیرے در پہ آئے, حبیب جو بھی تیرے در پر آئے, تجھ پر پابندی ہے, تو نے جھڑکنا نہیں, تو نے دینا ہی دینا ہے. تو نے جھڑکنا نہیں, تو نے. یار مسئلہ تو بڑا عجیب ہے, کائنات کا ہر سخی آزاد ہے, محمد پابند ہے. عجیب نہیں ہے؟ کائنات کا ہر سخی آزاد ہے, مرضی ہو تو دے, مرضی ہو تو نہ بھی دے, کوئی مسئلہ نہیں. حضور پابند ہے. یہ عجیب اللہ کا پیار ہے. عجیب نہیں کہ یار کو پابند کر دیا, باقی سارے آزاد. کبھی یاروں پہ پابندیاں لگتی ہیں تو اس پابندی میں بھی ایک خاص حسن ہے. باقی آزاد, میں آزاد ہوں, دوں نہ دوں, حضرت آزاد ہے, دوں نہ دوں, یہ آزاد ہے, دے نہ دے. حضور پر پابندی, کہا بھی تو نے دینا ہی دینا ہے, تو نے ہر حال میں. وجہ کیا ہے؟ قبلہ اس کی وجہ سنیں گے تو دل آپ کا وعد کرے گا, میں آزاد ہوں, دوں میری مرضی, نہ دوں میری مرضی. کیوں آزاد؟ اس لیے ہوں کہ اگر میں نہیں بھی دوں گا تو دروازے بند تو نہیں ہوں گے,
وہ علامہ فاروقی سے لے لے گا، قاضی صاحب سے لے لے گا، کسی اور دروازے سے لے لے گا۔ اگر ایک دروازے سے نہ بھی ملا، کسی دوسرے دروازے سے مل جائے گا۔ ایک ڈیرے سے نہیں ملا، دوسرے سے مل جائے گا، دوسرے ڈیرے سے نہیں ملا، اسے منگتے کو تیسرے ڈیرے سے مل جائے گا۔ حبیب پر پابندی، حبیب پر، باقی سارے آزاد، محمد کریم پر پابندی۔ کہا حبیب تو نے دینا ہی دینا ہے، تو نے ٹالنا نہیں، تو نے جھڑکنا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا باقی آزاد اس لیے ہیں کہ اگر ایک دروازے سے نہ ملا دوسرے سے ملے گا، دوسرے سے نہ ملا منگتے کو تیسرے سے مل جائے گا۔ محمد پر پابندی اس لیے لگا دی کہ جسے اس دروازے سے نہیں ملے گا اسے خدا کے دروازے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر حضور کی عادت کریمہ کیا ہو گئی؟ ہر کسی کو دینا، ہر وقت دینا، ہر حال میں دینا، ہر انداز میں دینا۔ اجازت دے تو اس پر مور بخاری سے بھی لگوا لیں۔ سرکار نے فرمایا لوگوں میری عادت پوچھتے ہو یا رسول اللہ آپ کی عادت کریمانہ کیا ہے؟ فرمایا میری عادت یہ ہے کہ مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم ہے، انما انا قاسم واللہ یوتی، خدا کی عادت ہے مجھے دینا، میری عادت ہے تم میں تقسیم فرما دے۔ اب چونکہ اصحاب تصوف بیٹھے ہیں، قرآن بھی آ گیا، آقا کا فرمان بھی آ گیا، صوفیاء کے لیے، مشائخ طریقت کے لیے، سلسلے والوں کے لیے ان کے بے مثل پیر علی کا قول بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق جیسی سنگت مصطفیٰ کی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور اہل بیت میں سے علی المرتضیٰ جیسی سنگت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سنگت کے حوالے سے بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ ایسے سنگی ہیں سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی، چونکہ سنگی سنگی کی بات کو زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے نا، سنگی سنگی کی عادات کو زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے وہ سنگی ہیں کہ جن کی سنگت کو قرآن نے ایک آیت میں 7 مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک آیت میں کتنی دفعہ بیان فرمایا؟ ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کوئی بندہ پڑھا لکھا بیٹھا ہے تو زیادہ مزہ لے جائے گا، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ثانی کا معنی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایک کے ساتھ دوسرا نہ ہو۔ اسنین اس وقت تک کہا نہیں جا سکتا جب ایک کے ساتھ دوسرا، ہما 2 کے لیے ضمیر آتی ہے، ہما اس وقت تک آتا نہیں جب ایک کے ساتھ دوسرا نہ ہو۔ یقولو اس وقت تک کہا نہیں جا سکتا جب ایک کے ساتھ دوسرا نہ ہو۔ لصاحبہ ہی اس وقت تک کہا نہیں جا سکتا جب تک صاحب کے ساتھ دوسرا نہ ہو۔ لا تحزن اس وقت تک معنی ہی نہیں دیتا جب تک ایک کے ساتھ دوسرا نہ ہو، معنی کا مفہوم ہی نہیں بنتا جب تک نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق نہ ہو۔ تو ایک آیت میں 7 مرتبہ، ایک آیت میں کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ ابو بکر صدیق کی سنگت کو قرآن نے بیان کیا، اس لیے بے مثل و بے مثال سنگت ہے۔ اور علی کی سنگت کو رسول کے ساتھ خود نبی نے بیان کی، کمال انداز میں بیان کیا۔ فرمایا یہ میرا ایسا سنگی ہے، ایسا سنگی ہے، ہر سنگی جتنا بھی قریب ہو جائے بے شک ان کی مرضی تو ایک ہو جاتی ہے لیکن وجود 2 رہتے ہیں۔ سنگیوں کی مرضیاں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن وجود، اب علامہ فاروقی صاحب میرے بہت پرانے سنگی ہیں، ان کی اور میری مرضی ایک ہے لیکن وجود 2 ہیں۔ ان کا جسم اپنا جسم ہے، میرا جسم میرا جسم ہے، ان کا گوشت ان کا ہے، میرا گوشت میرا ہے، ان کا خون ان کا ہے، میرا خون میرا ہے۔ لیکن علی اور نبی کی سنگت، علی اور نبی کی سنگت، میرے نبی نے کہا مرضی تو ہر سنگی کی میرے ساتھ ہے لیکن علی میرا ایسا ساتھی ہے، یہ اتنا قریب ہے کہ صرف مرضی کا ساتھی نہیں، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کا جسم نبی کا جسم۔ تو کمال کا سنگی ہے نا علی۔ اور میں ایک اور فکرہ کہہ دوں، چونکہ نبی کی عزت میں نے پڑھنی ہے عادت کے حوالے سے، علی حضور کا وہ سنگی ہے جس نے ماں کو بھی بعد میں دیکھا ہے، پہلے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔
ایسی سنگت لاؤ نا کسی کی. ماں کو بھی کائنات کے ہر بچہ ماں کو پہلے دیکھتا ہے. علی وہ ہے جس نے ماں کو بعد میں دیکھا, پہلے محمد کی گود میں آ کے محمد کو دیکھا. اس گود سے لے کے آقا کی قبر انور تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں علی جدا ہوا ہو. ہر لمحے علی ساتھ, ہر گھڑی علی ساتھ, گھر میں بھی علی ساتھ, سفر میں بھی علی ساتھ, حضر میں بھی علی ساتھ, جنگ میں بھی علی ساتھ, امن میں بھی علی ساتھ. ہر لمحے وہ جو اتنا بڑا ساتھی ہے رسول کا, اس سے پوچھ نہ لے مدینے والے کی دینے کی عادت کیا تھی. مدینے والے کی دینے کی سارے محدثین لکھتے ہیں. آپ سب احباب اس جملے کا مزہ لیں. یہ حدیث جو آقا کی سخاوت والی ہے, جسے اعظم مرحوم نے کہا تھا نا کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں ساری زندگی, اور سنو رسول اللہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ میں نے ساری زندگی مانگنے والے کی مانگ پر رسول کی زبان پر لفظ لا یعنی انکار آتا ہی نہیں سنا ہے. تو حضور کی عادت نہیں کی نہیں, حضور کی عادت عطا کی ہے. حضور کی عادت. تو اب تینوں مسئلے کھل کے سامنے آ گئے نا. میرا نبی ہر شے کا مالک بھی, ہر شے کی چابیاں بھی حضور کے پاس, اور دینے کی عادت بھی حضور کی کمال کی ہے. تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں جائیں اور دروازے کیوں ڈھونڈیں. وہ ایک شاعر تھا, وہ کہتا تھا ایکو پیر دا نام ہے یاد میں نو, پیچھے جو پڑھیا سارا بول گیا. میں اسے پکڑ کے کہتا تھا پیر کا یاد کرنے کے بعد پیچھے پڑھتا کیوں ہے, پیچھے پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے. جس وقت ایک یاد ہو گیا اور پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے. بھئی ہم ان دروازوں پہ کیوں جائیں جنہ دے پیپے ہی منہ دے مارے پہنے, جن کی ہٹیاں کبھی بند ہو جاتی ہیں, جو کہیں یہ دے سکتا ہوں وہ نہیں دے سکتا. ہم کیوں ادھر جائیں, ہم اس دروازے پہ بیٹھیں گے جو یہ جہان بھی دے گا, جو اگلا جہان بھی دے گا, جو یہاں بھی عزت دے گا, جو وہاں بھی عزت دے گا, جو اس جہان میں بھی بلندیاں دے گا, اگلے جہان میں بھی بلندیاں دے گا. اسی لیے اللہ حضرت نے کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو, کون دیتا ہے دینے کو منہ, یہ دینے والا ہے سچا, بھی دینے والا. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر, پہلا مطلب یہ ہے دینے والا ہے سچا. انما انا قاسم واللہ یوتی, دینے والا ہے لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ, مطلب کیا ہے دینے والا ہے سچا. اوتی تو مفاتیح کل شے, ترجمہ کیا ہے دینے والا ہے نبی سب سے اعلیٰ اولا, بھی سب سے بالا. وقت بہت زیادہ ہو گیا, مضمون تو یہ اتنا نفیس ہے, اس کو جتنا پھیلائیں اتنا پھیلتا ہے, کیونکہ کائنات ساری خیرات ہی محمد کریم سے لے رہی ہے. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, میرا مالک معافیاں نصیب فرمائے. یہ خوبصورت سلسلہ قاضی صاحب نے, صدیقی صاحب نے جو سجا رکھا ہے, میرا مالک ان کے خلوص کو قبول فرمائے اور اس خوبصورت منظر کو اور حسن عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.